الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نور اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا قاسم رزق اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ لقمان کی چند آیات شریفہ کا مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ پروردگار عالم ہمیں، آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو قرآن عظیم کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لقمان بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 4 رکوع اور 34 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ بئی طور پہ فرمایا کہ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں۔ وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ جس پہ عمل کر کے دنیا کے تمام انسان کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بیٹے کو نصیحت کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگ اس بات کو روایت بنا لیں کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرے۔ باپ ہونا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑا انعام بھی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ باپ ہے، اس کے کوئی اولاد ہے۔ باپ نہ ہونے کر وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو بے اولاد ہیں، اور اگر اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ اسے صاحب اولاد بنایا ہے کسی کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، انہیں صحیح راستے پہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ قرآن عظیم نے یہ ذمہ داری باپ کے سر بھی اور سربراہ کنبہ اور خاندان کے سر پہ بھی ڈالی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو جہنم کے دکھتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان بھی اور پتھر بھی ہیں۔ یہ ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ کل میدان قیامت میں ایک بیٹا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، جو نماز نہ پڑھتا رہا ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا رہا ہوگا، حلال و حرام کا اس کے اندر امتیاز نہیں رہا ہوگا زندگی میں، اللہ اسے پوچھے گا کہ تم نے نیک کام کیوں نہیں کی، یہ برائیاں کیوں کی؟ تو یہ جواب دے سکتا ہے کہ مولا قصور ہمارا نہیں ہے، قصور ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اگر وہ خود نماز پڑھتے تو ہم بھی پڑھتے، اگر وہ خود اچھے کام کرتے تو ہم بھی کرتے، اگر وہ ہمیں صحیح راستے پہ ڈالتے تو ہم صحیح راستے پہ چلتے۔ انہوں نے ہمیں دنیا کی تعلیم دی، سرمایہ اکٹھا کرنے کا شعور دیا، دنیا میں لگائے رکھا ہم کو، اور ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم سے نہ پوچھ، ہمارے والدین سے پوچھ لے۔ کل میدان قیامت میں گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمر خود ٹوٹ رہی ہوگی،
تو ہم اپنے بچوں کا بوجھ کہاں تک برداشت کر سکیں گے؟ اسی لیے جناب لقمان جو ایک بہت مشہور حکیم تھے، صاحب حکمت و دانائی تھے، ان کی دانائی اور ان کی حکمت شہرۂ آفاق ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، اور وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ خلاق عالم نے انہیں قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ جناب لقمان نے جو نصیحت اپنے بیٹے کو کی ہے، ان نصیحتوں کے تذکرے سے پہلے اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حکیم یعنی قرآن عظیم کو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت فرمایا ہے، اور پھر ان صالحین کے اخلاق و صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ کامل یقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتے جن سے ان کی آخرت کو نقصان پہنچے۔ اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں تذکرہ ان کا کیا گیا جو ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والے لوگ ہیں، جو قرآن عظیم کی ہدایات پر عمل کر کے زندگی کی شاہراہوں کو طے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی عمل نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنے انجام بد سے بے خبر ہیں۔ دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان لوگوں کو ہدایت کرے، اچھے راستے کی تلقین کرے، یا پھر وہ برے راستے پہ لے جانے کی کوشش کرے۔ یہ دونوں گروہ ہمیشہ رہے دنیا میں۔ کچھ لوگ اچھائیوں کی تعلیم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ برائیوں کی طرف لے جانے والے خود بھی برے ہوتے ہیں اور لوگوں کو برا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، یہی جو کچھ فوائد حاصل کر لیں گے ہم، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ اپنے انجام سے بے خبر ہونے کی بنیاد پہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ بھی ہیں اور گمراہ گر بھی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ برائیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو، بلکہ وہ صراط مستقیم کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نیکیوں پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حرام خوری سے بچنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ہم کو دیکھو راتوں رات ہم دولت مند ہو گئے، ہم نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، اور ہم آج دولت اور سرمایہ میں کھیل رہے ہیں، اور یہ غریب لوگ بس نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں، ان کی پسماندگی کی وجہ ان کا مذہب ہے۔ یہ بات عام طور پہ ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دنیا میں یہ اپنے چہرے کو اپنی صورت کو خوبصورت اور بہتر بناتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں، دولت اور سرمایہ کی بنیاد پر، آزادی فکر کی بنیاد پر، ماڈریٹ ہونے کی بنیاد پر، سیکولر ہونے کی بنیاد پر، خدا کا انکار کرنے کی بنیاد پر۔ ترقی یافتہ کہتے ہیں اپنے کو، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ ایک زندگی اور بھی ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ دائمی اور حقیقی زندگی ہے۔
ہماری یہ زندگی جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، ٹائم کے کینوس پر، نقشے پر اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ کروڑوں اور اربوں سال، بلین سال کے دامن پہ پھیلا ہوا یہ ٹائم، اس میں ہماری 60 70 اور 80 سال زندگی کا نقطہ کیسے آپ تلاش کریں گے؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب تو بھی پھر بھی نظر آتا ہے، مگر زندگی کا نقطہ ٹائم کے نقشے پر نظر نہیں آ سکتا۔ یہ ہے مختصر سی زندگی ہماری، لیکن مرنے کے بعد خدا نہ کرے جہنم اور اہل اللہ کے لیے جنت۔ پھر وہ زندگی 150 سال کی نہیں، لاکھوں اور کھربوں سال کی نہیں، دائمی زندگی ہوگی۔ یہاں دنیا میں یہ عالم ہے کہ ایک ڈاکٹر کامیاب ہونے کے لیے محنت کرتا ہے، کم از کم 25 سال کی عمر تک شب و روز لگا رہتا ہے، تب جا کے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اسے 75 سال زندگی دی ہے تو 25 سال وہ اگلے 50 سال کو کامیاب کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تب جا کے کامیاب ہوتا ہے وہ۔ لیکن وہ زندگی جو دائمی ہے، جسے سال اور ٹائم سے ناپا نہیں جا سکتا، اس زندگی کے لوگ تھوڑا سا بھی وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اس لیے تیار نہیں کہ انہیں عاقبت کی خبر نہیں ہے، یا ہے تو فکر نہیں ہے، یا ہے تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ بلا شبہ رسوا کرنے والے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ میدان قیامت میں ان کی بڑی رسوائی ہوگی جب انہیں زنجیروں میں جکڑ کے سروں کے بل جہنم تک لے جایا جا رہا ہوگا، اور اہل اللہ جنت کا راستہ اختیار کریں گے۔ اس کے بعد ان آیتوں کا ذکر ہے جس میں جناب لقمان نے اپنے لفظ جگر کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور گناہ تو نیکیوں کے ذریعے سے بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ بغیر سچی توبہ کیے ہوئے اور دوبارہ تجدید ایمان کے شرک نہیں معاف ہوتا۔ اس لیے اس گناہ عظیم کو، جو اکبر الکبائر ہے، اس سے سب سے پہلے روکنے کی کوشش کی ہے جناب لقمان نے۔ شرک کئی طرح کے ہوتے ہیں، بتوں کی پرستش، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا، یا اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ شرک کی مختلف اقسام ہیں۔ اس لیے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بڑے گناہ گار ہیں۔ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اللہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ شرک نہ کریں، تو اللہ نے بطور انعام سورہ لقمان میں ایسی آیتیں بھی نازل فرمائیں جن میں نیک بیٹے، شرک نہ کرنے والے بیٹے اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو بتاکید حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے باوجود کمزوری اور ضعف کے اسے اپنے شکم میں رکھا۔ بھول جاتے ہیں لوگ کہ ہماری ماں نے کس طرح ہمیں پالا ہے، کس طرح پروان چڑھایا ہے۔ ایک ماں ایک بوجھ کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے چلتی ہے، اور پھر پیدائش کے وقت
جو جھٹکے برداشت کرتی ہے وہ ناقابل برداشت ہیں، وہ ماں ہی برداشت کر سکتی ہے۔ اور پھر بچوں کو دودھ پلانے کی مدت سے لے کر جوانی کے مرحلے تک وہ اپنی راتیں، وہ اپنا دن، سب کچھ قربان کرتی ہے۔ وہ اپنا خون جگر پلا کے جو دودھ کی شکل میں اسے پروان چڑھاتی ہے اور پالتی ہے۔ بچہ ذرا سا تکلیف مبتلا ہو تو ماں تڑپ جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی، غالباً شاعر کا نام صائب ہے یا کچھ ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی صائب، ایک دن میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے تو میری ماں سونا بھول گئی تاکہ مجھے خوف نہ معلوم، مجھے ڈر نہ معلوم ہو۔ کیا یہ کیفیت ہر ماں کی نہیں ہوتی؟ اس لیے قرآن یاد دلا رہا ہے کہ اس کی ماں نے باوجود کمزوری اور ضعف کے اپنے شکم میں رکھا، اور حمل و رضاعت میں 2 سال لگے، 9 مہینے دودھ پلانے کے، اور پھر 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے، پیدائش کے بعد دودھ پلانے کے، کم از کم 2 سال اور 2.5 سال بنتے ہیں کبھی کبھی، کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ آج تو ڈبے کا دودھ مل جاتا ہے، لیکن پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو ماں ہی کا دودھ ہوتا تھا۔ اور آج بھی میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ ماں کا دودھ ہی بچے کے لیے بہترین غذا ہے۔ اس میں سارے وٹامنس موجود ہوتے ہیں جو بچے کے لیے ضروری ہیں۔ اور اب تو ڈاکٹر اس بات کے لیے تبلیغ کرتے ہیں کہ مائیں اپنا بریسٹ فیڈنگ، اپنے بچوں کو اپنا دودھ خود پلائیں، اس لیے کہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کی نشو و نما میں ماں کا دودھ عظیم رول ادا کرتا ہے، جو بیرونی دودھ نہیں کر سکتا ڈبے والا دودھ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب ماں کا دودھ پیے گا تو ماں کی محبت کو انہیرٹ کرے گا، ماں کے پیار کو اپنے خون میں محسوس کرے گا، اس لیے کہ ماں کے دودھ سے اس کا خون بنا ہے، وہ پروان چڑھا ہے۔ یہ فائدہ بچے کو پہنچے گا اور ماں بھی بہت سی بیماریوں سے بچ جائے گی۔ آج جو کینسر وغیرہ ہوتے ہیں پستان اور چھاتی کے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ماؤں نے اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا ہے، اور دودھ پلانے کی مدت میں وہ دودھ پستانوں میں جم کر کے بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ بہرکیف تو اللہ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو، اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میری ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ اور والدین کا، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ بالآخر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، مجھ سے غافل ہو کے جاؤ گے کہاں؟ کل تمہیں آنا ہے میری بارگاہ میں اور میں تمہیں سوال کروں گا۔ ہاں، ایک مرحلہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں تم ماں باپ کی بات نہ مانو، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ جب وہ تمہیں اس بات پہ آمادہ کریں کہ تم شرک کرو، کافر ہو جاؤ، دین سے پلٹ جاؤ، اسلام کو چھوڑ دو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو خبردار تم اس میں ان کی اطاعت مت کرو، مگر دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ گزر کرو، اور ان کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ چلو، انہیں اپنا دوست بناؤ، لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ کفر کی طرف دعوت دینے والے کیوں نہ ہوں۔ حضرات، اس سلسلے میں میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ جس نے بے پناہ مخالفت کی سرور کائنات کی،
اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا اور اندر سے مخالفت کرتا تھا. اور جب غزوہ تبوک میں عقائد و جہاں بمشکل 30,000 فورس لے کر کے 3 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن ابی کو یقین ہو گیا کہ اب یہ بچ کے نہیں آئیں گے. تو اس نے ایک بڑی ہی تلخ بات کہی کہ اب اگر وہ آ گئے تو عزت والے ذلت والوں کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے یا نکال دیں گے. یہ بات اس کے بیٹے نے سنی جو مومن تھے. وہ تڑپ گئے اور بارگاہ رسول میں حاضر کہے. جب سرکار واپس آئے جنگ میں کامیابی کے بعد تو کہا یا رسول اللہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے خود آپ کے قدموں میں ڈال دوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تمہارا باپ ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ اندازہ کیجئے یہ خلق مصطفیٰ کا عالم ہے. لیکن پھر انہوں نے، ان کے بیٹے نے یہ کیا کہ مدینے سے باہر کھڑے ہو گئے اور جب اس کا باپ، منافق باپ، مدینے میں داخل ہونا چاہ رہا تھا کہا رک جاؤ، آج جب عزت والے رسول تم جیسے ذلت والے کو اجازت نہیں دیں گے تم مدینے میں نہیں جا سکتے ہو. پھر آقا نے اجازت دی کہ جانے دو اسے. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں حضور سید عالم سرور کائنات کا طرز عمل کیا تھا. حضرات، اس کے بعد حضرت لقمان کی مزید نصیحت تذکرہ ہو رہا ہے. اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں ہو یا زمین کے کسی پوشیدہ حصے میں ہو، تو بھی اللہ اسے لے آئے گا. اس لیے کہ اللہ بہت باریک بین اور باریکیوں کو جاننے والا ہے. یعنی یہ مت سمجھو کہ تم کوئی نیکی کرو یا برائی کرو تو نگاہ قدرت سے چھپی ہوگی. نہیں، کوئی نیکی ہو یا برائی ہو، ہر عمل میدان قیامت میں کرنے والے کے سامنے رکھا جائے گا، وہ لے آئے گا. وہ قادر مطلق ہے. اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھو، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ بھی ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھے تو روکے. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جب تم کسی منکر کو دیکھو، یعنی برائی کو دیکھو، تو ہاتھ سے روک دو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو. اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم کم دل سے برا جانو. مگر صرف دل سے برا جاننا یہ اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر آدمی اگر ہاتھ سے روکنا چاہے گا تو جھگڑا ہوگا. اس لیے شارحین حدیث نے کہا کہ ہاتھ سے روکنے کی ذمہ داری خلفاء کی ہے، سلاطین وقت کی ہے، حکمرانوں کی ہے. طاقت استعمال کریں برائی کو روکنے کے لیے. زبان سے روکنے کی ذمہ داری علماء کی ہے، صالحین کی ہے، نیکوکاروں کی ہے. اور اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل سے برا جانے اور بروں سے تعلق نہ رکھیں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اور جو مصیبت تم پر آئے اس پہ صبر کرو. بلا شبہ یہ بہت عزیمت کا کام ہے، صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن جب صبر کرو گے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شکر بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت نیک عمل ہے، لیکن شکر کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بہت بڑھا دیں گے. جس نعمت کے ملنے پہ شکر کرو گے اس میں ہم بہت زیادہ برکت پیدا کر دیں گے، اضافہ کر دیں گے. لیکن صبر کرنے والے کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے صبر
بہت اہم اخلاقی قوت ہے جو انسان کو میسر آتی ہے، اور یہ ہر ایک کی بس بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اور لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو کج نہ کرو غرور سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سرمایہ دار جب کسی غریب سے ملتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک تناؤ سا ہوتا ہے، ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ برداشت کر رہا ہو کسی انسان کو، یا پھر اپنے اقتدار کے نشے میں وہ دوسرے کو ذلیل تصور کرتا ہے۔ یہ کیفیت انتہائی خطرناک ہے۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ اسلام آباد میں نے مکان لیا اور میں وہاں رہتا تھا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو ایک صاحب جو روزانہ صبح کو ٹہلنے نکلتے تھے، میں بھی نکلتا تھا، تو میں انہیں ہر روز سلام کرتا رہا اور بہت ہی مدھم لہجے میں جواب دیتے رہے۔ ایک روز میں نے کہا کہ بندہ پرور، کبھی آپ بھی تو سلام کر لیا کیجیے۔ کہا تمہیں معلوم ہے میں 22 گریڈ کا آدمی ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بھی سلام کرنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ متکبرین سے تکبر کرنا یہ بھی ایک اخلاقی قوت ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال ہوتی ہے آج کے ماحول میں، جنہیں اقتدار مل جائے یا دولت مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو متکبرانہ انداز سے، غرور نہ کرو، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اپنی رفتار کو متوازن رکھو، بیلنس رکھو اپنے چلنے پھرنے میں، اپنی آواز کو پست رکھو۔ بے شک سب سے قابل نفرت آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے، جو بہت تیز چیختا ہے اور چلاتا ہے۔ تم اپنی آواز کو پست رکھو اور غرور نہ کرو۔ یہاں جناب لقمان کی نصیحت ختم ہوئی۔ اس کے بعد چند آیات کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لامتناہی اور لامحدود علم کی وسعت کا ذکر کچھ اس طرح ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر روئے زمین کے تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور مزید سمندر بھی شامل ہو جائیں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ رب العزت ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے دن اور رات کی تخلیق، چاند اور سورج کے وقت مقررہ پہ طلوع اور غروب ہونا، کتنا حزین اور کس قدر حیرت انگیز انتظام ہے کہ آج کی تاریخ میں، آج سے 1,00,000 سال پہلے جب سورج طلوع ہوا تھا تو آج بھی اسی ٹائم پہ طلوع ہوگا، اور جس وقت غروب ہوا تھا آج بھی اسی وقت غروب ہوگا۔ یہ بیلنس اور یہ توازن قادر مطلق کی وہ حکمت ہے اور تدبر ہے جس کی بنیاد پر نظام کائنات چل رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دن اور رات کی تخلیق اور چاند اور سورج کی اپنے مقرر وقت پر محوری گردش، آپ کو معلوم چاند اور سورج ٹھہرے ہوئے نہیں، یہ اپنے دائرے میں میں تیر رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ تیر رہے ہیں یہ سیارے اپنے اپنے دائرے میں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا فاصلہ برقرار رہتا ہے، اور اگر فاصلہ برقرار نہ رہے تمام سیارگان فلک میں جو لاکھوں کی تعداد میں، تو ایک روز بھی دنیا کا وجود باقی نہیں رہ جائے گا۔ یہ فاصلے جو رکھے گئے ہیں، یہ کشش اور ثقل کا جو نظام ہے، گریوٹی کا، اس میں جو تدبیر اور توازن ہے، یہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ اور خلاق مطلق کی تدبیر کا عظیم ترین نمونہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، چاند 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، یہاں سے 2.5 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اگر چاند 2.5 لاکھ میل کے فاصلے سے اگر 50,000 میل کے فاصلے پہ آ جائے تو سمندروں میں اتنا بڑا سیلاب آئے گا کہ زمینیں غائب ہو جائیں گی منظر سے، ان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔
اس لیے کہ جب 2.5 لاکھ میل کے فاصلے سے اپنی شبنمی نگاہ ڈالتا ہے چاند، تو پھر لاکھوں ٹن پانی سمندر کے باضابطہ باہر آ جاتے ہیں، مد و جزر جسے کہتے ہیں، جوار بھاٹا کہتے ہیں۔ تو جب وہ اتنی قریب آئے تو کہاں مگر قیامت میں ایسا ہوگا، یوم نطوی السماء کطی سجل الکتب، جس روز ہم ان سیاروں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کہ طومار مارا ہوا کاغذ ہوتا ہے، اس وقت قیامت آ جائے گی جب یہ سیارے قریب ہوں گے۔ حضرات گرامی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو شعور و فکر دے رہا ہے کہ تم ذرا رات اور دن گردش کا جائزہ لو، سورج اور چاند کے طلوع غروب کا جائزہ لو، اور پھر سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بڑے بڑے جہاز اللہ کی بڑی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہی سے ممکن ہے۔ مسافروں کو پہاڑوں جیسی موجیں گھیر لیتی ہیں، کبھی کبھی موجیں اس طرح اٹھتی ہیں جیسے دیو پہ کر موجیں ہوں، جیسے پہاڑ کھڑے ہو گئے ہوں۔ تو اللہ سے مکمل اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ ان موجوں کو سرد کر دے، ہماری کشتی کو پار لگا دے۔ پھر اللہ جب انہیں نجات دیتا ہے تو کچھ لوگ حق پر رہتے ہیں اور کچھ لوگ پھر منحرف ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ انسان مصیبت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو بھول جاتا ہے اپنے پروردگار کو، بلکہ ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہو۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مستشرق یورپ کا ایک آدمی جس نے 14 سال تک سمندروں میں جہاز چلائے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شدید موجیں اٹھیں، ٹاور لائٹ بجھ گئی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دے رہا تھا، موجوں پہ موجیں اٹھ رہی تھی تہ در تہ، اور جہاز ڈوبنے کے قریب ہوا۔ تو اچانک اس کے ذہن میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ جو اس نے کسی دوست سے سنی تھی وہ آ گئی، جس میں اللہ نے مثال دی ہے ان کافروں کی جو ایمان نہیں لاتے، کہ جیسے وہ سمندر کے سفر پر ہوں اور اچانک اندھیرا چھا جائے، اوپر شدید بدلی ہو اور اندھیرا ہو، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا ہو، اور موجوں پہ موجیں اٹھ رہی ہوں دیو پہ کر، اس وقت جو اس کا عالم ہوگا یہی حال ایک کافر کو ہوتا ہے۔ جب اس نے اس آیت کریمہ کے مضمون پہ غور کیا، اس ایڈمرل نے، امیر البحر نے، تو اس نے سوچا کہ پیغمبر نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا، پیغمبر اسلام نے، اور اتنی سچی حقیقت کہ میں 14 سال سے جہاز چلا رہا ہوں، جب تک خود میرے سامنے یہ منظر نہیں آیا میں یہ منظر کشی نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد عربی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خیال آیا اور اس نے فوراً دعا کی، اللہ اے محمد کے خدا، تو مجھے اس طوفان سے نجات دے، میں ایمان لاؤں گا تجھ پر۔ اس نے یہ دعا کی، ہوائیں ٹھہر گئیں، موجیں پرسکون ہو گئیں، ٹاور لائٹ روشن ہو گئی، اور پھر جب وہ ساحل پہ اترا کنارے تو سب سے پہلے اس نے خدائے محمد کو سجدہ کیا اور ایمان لایا۔ اس نے ایمان لانے کی وجہ یہ بتائی۔ تو حضرات، یہ جو مثالیں قرآن پاک دے رہا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان ان مثالوں کے ذریعے سے اپنے خدا کی قدرت پہ یقین کرے اور اپنی زندگی کو احکام الہی کا پابند کر لے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اپنے رب سے، اس دن سے ڈرو جس روز کوئی باپ اپنے بیٹے کا اور نہیں بیٹا اپنے باپ کا بدلہ دے سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو تم دنیاوی زندگی میں مبتلا ہو کر کے زندگی کے کا فریب نہ کھاؤ اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ یہ مختصر سا مفہوم تھا سورہ لقمان کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان قرآنی نصیحتوں پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔